ناظرین، جو لوگ زیادہ ہنستے ہیں وہ جسمانی اور جذباتی دونوں طرح کے درد کو زیادہ برداشت کرتے ہیں۔ نفسیات کے مطابق دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا خود کو قصوروار ٹھہرانے، ناخوشی اور ڈپریشن کا بنیادی ذریعہ ہے۔ جب آپ کسی کو ناپسند کرنے لگتے ہیں تو اس کی ہر چیز طبی طور پر آپ کو ناراض کرتی ہے۔ زندگی بھر کی تندرستی چاہتے ہو تو پھل اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں۔ اگر بدن سستی کا شکار ہے تو سرسوں کے تیل کی مالش کریں۔ میٹھی چیزوں کا زیادہ استعمال چہرے پر جھریوں کا سبب بنتی ہے۔ کیڑے والے پانی سے منہ دھونا چہرے کو تر و تازہ اور جوان بناتا ہے۔ نہار میں خوشبو سونگنے سے دماغ پرسکون رہتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ سونے سے قبل پاؤں کے تلوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، میٹھی نیند آتی ہے۔ بدہضمی سے ہونے والے سر درد دور کرنے کے لیے نہار منہ ایک سبز الائچی چبا کر کھا لیں۔ رات کو جلدی سونا اور صبح کو جلدی جاگنا بڑھاپے کی رفتار کو سست کر دیتا ہے۔ ہرا دھنیا چالوں پر لگانے سے چالے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں تھوڑی سی سونف ضرور شامل کیا کریں، اس سے نظر بے تحاشا تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کھانے میں روزانہ ادرک استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان تھکاوٹ اور سستی کا شکار نہیں ہوتا۔ کامیابی کی راہ میں آنے والی 10 رکاوٹیں جو تمہیں روک رہی ہے۔ کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، پلان بناتے ہیں، لیکن پھر بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ بنیادی وجہ اور رکاوٹیں ہیں جنہیں وہ پہچانتے ہی نہیں۔ خود پر یقین نہ رکھنا۔ اگر تمہیں خود پر اعتماد نہیں تو دنیا تم پر کیوں اعتماد کرے گی؟ کام کو ٹالنے کی عادت، بعد میں کر لوں گا، یہ جملہ خوابوں کا قاتل ہے۔ ناکامی سے ڈرنا، کامیاب لوگ بھی ناکامی کا شکار ہوتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں۔ منفی سوچ اور دوسروں کی باتوں کا اثر، لوگ آپ کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے، تمہاری حقیقت نہیں۔ واضح مقصد کا نہ ہونا، اگر فتح ہی نہیں منزل کہاں ہے تو کیسے پہنچو گے؟ وقت کا غلط استعمال، وقت تمہارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، اسے ضائع نہ کرو۔ پرفیکشن کے انتظار، ہر کام میں مکمل ہونا ضروری نہیں، شروع کرنا زیادہ اہم ہے۔ غلط لوگوں کی صحبت، نیچے کھینچنے والے لوگ تمہیں اوپر نہیں جانے دے گی۔ حوصلے کی کمی یعنی جلدی ہار مان لینا، یاد رکھے نتیجہ فوراً نہیں آتا، لیکن مستقل مزاجی ہمیشہ رنگ لاتی ہے۔ اللہ پر بھروسے کے بغیر صرف خود پر انحصار کرنا، دعا، یقین اور محنت، یہ تینوں چیزیں مل کر ہی کامیابی کی چابی بنتے ہیں۔ ناظرین، جو لوگ اپنے جذبات کو چھپاتے ہیں وہ عام طور پر سب سے زیادہ پرواہ کرتے ہیں۔ اپنے ساتھی پر 3 دن سے زیادہ ناراض رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ محبت میں نہیں ہیں۔ وہ نوجوان جو اپنا زیادہ تر وقت موسیقی سننے میں صرف کرتے ہیں ان کے افسردہ ہونے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک عورت صرف اس شخص سے بحث کرتی ہے جس کی وہ واقعی پرواہ کرتی ہے۔ کم بحث صرف اس وقت ہوتی ہے جب اسے دلچسپی نہ ہو۔ ناظرین، قوت دماغ کو بڑھانے کے لیے کھانے میں پیاز کا استعمال کی بھی مقبول ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے اور جسمانی کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ دودھ میں سیب کا رس ملا کر پینے سے دل کو طاقت اور توانائی ملتی ہے۔ بال گرنے لگے تو پیاز کا رس سر پر لگائے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ الرجی دور کرنے کے لیے نیم گرم پانی سے نہانا مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کے لیے کدو کا استعمال نہایت مفید ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے اور آنکھوں کے درد میں رات کو سرما لگانا مفید ہے۔ بیل کا گوشت کھانے سے جوڑوں اور کمر کا درد ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ پودینے کا استعمال معدے کے جملہ امراض دور کرنے میں مددگار ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی نہیں ہوتی۔ کامیابی یہ نہیں کہ انسان سب کچھ پالے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ انسان غم میں مسکرانا اور دولت کے بغیر خوش رہنا جانتا ہو۔ بونے چنے اور بادام روزانہ کھانے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے، اعصابی اور جسمانی نشوونما بہتر ہوتی ہے۔ ادرک کا استعمال پٹوں کے درد کے لیے مفید ہوتا ہے۔ دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جوڑوں کا درد جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ صرف 10 منٹ چہل قدمی کرنے سے وزن میں کافی حد تک کمی آتی ہے اور انسان صحت مند رہتا ہے۔ اگر چہرے پر نشانات ہوں تو ایلوویرا جیل میں ہلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے
نشان دور ہو جائے گی۔ ناظرین، سبزی کا سائنس زیادہ کھایا کریں، سکن کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دھوپ میں نکلنے سے رنگت سانولی ہو جائے تو کیرے کا تھوڑا سا رس لے کر چہرے پر ملے۔ 15 منٹ لگا رہنے کے بعد چہرہ دھو لے۔ مونگ پھلی کھانے کے بعد پانی پینے سے کھانسی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باتیں 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ وہ باتیں جن کے کرنے سے سراسر نقصان ہو، وہ باتیں جن کے کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہو، وہ باتیں جن سے نفع بھی ہو اور نقصان بھی، وہ باتیں جو نفع اور نقصان دونوں سے خالی ہو۔ جس شخص کی زبان اس پر حکمران ہو تو وہی اس کی موت اور ہلاکت کا فیصلہ کرتی ہے۔ جس شخص کی امیدیں چھوٹی ہوتی ہیں اس کے عمل بھی درست ہوتے ہیں۔ جو شخص چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنا بید نہیں چھپا سکتا وہ دوسروں کا کیا چھپائے گا۔ ناظرین، اگر آپ بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کو باقاعدگی سے کھائیں تو اس سے موٹاپے، جسم میں خون کی کمی، کمزور قوت مدافعت کا مسئلہ کم ہو سکتا ہے۔ در حقیقت چنے اور کشمش دونوں ہی صحت کے لیے فائدہ مند ہیں۔ کشمش میں پروٹین، آئرن، فائبر، پوٹاشیم اور کافر جیسے بہت سے ضروری اعضائی اجزاء ہوتے ہیں جو کئی طرح سے فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف بھیگے ہوئے چنے میں پروٹین، فائبر، کاربوہائیڈریٹ وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ تمام غذائی اجزاء آپ کے جسم کے لیے بہت اہم ہیں۔ ہڈیوں کو مضبوط بنائیں۔ جسم کی ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے بھیگے ہوئے چنے اور کشمش کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ بتا دیں کہ چنے اور کشمش دونوں کے مرکب میں کیلشیم وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے جو آپ کی ہڈیوں کی مضبوطی کو بڑھاتا ہے۔ یہ کھوکھلی ہڈیوں میں زندگی لا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہڈیاں طویل عرصے تک صحت مند رہتی ہیں۔ جسمانی طاقت میں اضافہ۔ چنا اور کشمش کو توانائی کا پاور ہاؤس سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کمزوری کا شکار ہیں تو ان دونوں چیزوں کا باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کشمش اور چنے میں آئرن اور بہت سے ضروری وٹامن ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کو وافر مقدار میں توانائی مل سکتی ہے۔ ناظرین، وقت گزر جاتا ہے، لمحے ریت کی مانند ہاتھوں سے پھسل جاتے ہیں۔ وہ چہرے جو کبھی روشنی کی مانند جگمگاتے تھے ایک دن چریوں سے بھر جاتے ہیں۔ وہ آنکھیں جن میں خواب چمکتے تھے ایک دن دھلا جاتی ہیں۔ جسم کی وہ جوانی جس پر دنیا فریبتا ہوتی تھی بالآخر ڈل جاتی ہے۔ لیکن ایک شے ایسی ہے جو کبھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی مان نہیں پڑتی، وہ ہے انسان کی اچائی۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو چہرے سے نہیں دل سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ نرم لہجہ، وہ ہمدردی والا رویہ، وہ دوسرے کے دکھ میں بہنے والا دل، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ لوگ چہرے بھول جاتے ہیں لیکن وہ دعا جو کسی کی آنکھوں سے آپ کے لیے نکلی ہو وہ ہمیشہ دل میں رہتی ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر شخص اپنے ظاہری صورت کو سنوارنے میں لگا ہے وہی ایک اچھا انسان اپنی سیرت کو سنوارتا ہے۔ حسن وقت کے ساتھ مانند پڑ جاتا ہے لیکن حسن اخلاق ہمیشہ چمکتا ہے۔ لوگ جب یاد کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ اس کے چہرے کی حدود حال کیسے تھے، بلکہ کہتے ہیں وہ بہت اچھا انسان تھا۔ زندگی کے اختتام پر قبر میں نہ خوبصورتی کام آئے گی نہ جسم کی تراش، وہاں صرف اعمال چاہے گی۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دے ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئے گی، مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوگے، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ ناظرین، تکلیف دینے والے کو رحمت سمجھے۔ انسانی فطرت ہے کہ وہ اپنی عزت اور وقار کا خیال رکھتا ہے، مگر جب کوئی اس پر بدگمانی کرے، اس کے بارے میں غلط گمان رکھے، اس پر الزام تراشی کرے یا عیبت کرے تو دل کو شدید تکلیف پہنچتی ہے۔ لیکن ایک صاحب ایمان انسان کے لیے ان حالات میں بھی صبر و شکر کا راستہ ہی بہتر ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے عیبت کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں یا بدسونی کرتے ہیں، وہ دراصل نادانستہ طور پر آپ کی آخرت سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ احادیث کے مطابق قیامت کے دن مظلوم کو ظالم کے نیک اعمال دے دیے جائے گے، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر لاد دیے جائے گے۔ اس اعتبار سے جو لوگ دنیا میں آپ کی عزت پر حملہ کرتے ہیں وہ حقیقت میں آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی زندگی کا عام نہ بنائیں، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے آزمائش اور ساتھ ہی ایک خفیہ نعمت سمجھیں۔ آپ کا کام صرف صبر، خاموشی اور دعا ہے۔ یاد رکھیں اللہ عادل ہے اور اس کی عدالت کامل ہے، وہ کسی کا حق ضائع نہیں کرتا۔
ناظرین، زندگی ایک لمحہ ہے جو فلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ یہ اتنے مختصر ہیں کہ نفرت، حسد اور نفاق جیسے منفی جذبات کی گنجائش ہی نہیں رکھتی۔ آج جو ہم سب موجود ہیں کل صرف ایک یاد بن کر رہ جائے گی، تو کیوں نہ زندگی کو محبت، معافی اور خلوص کے ساتھ گزارا جائے، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کے لیے ثانیہ فدا کریں، کیونکہ آخرکار ہم سب نے واپس لوٹ جانا ہے اور پیچھے رہ جانا ہے صرف ہمارے اعمال اور خوبصورت یادیں۔ جو شخص علم حاصل کرنے کا خواہ ہو وہ پہلے یہ طے کرے کہ تحصیل علم سے اس کا مقصد کیا ہے۔ کتابوں کو زمین پر مت گرنے دو، کیونکہ کتابیں انسان کو آسمان پر لے جاتی ہیں۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ علم ایک ایسا بادل ہے جو ہمیشہ رحمت برساتا ہے۔ انسان کا کتاب سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں۔ بڑے کام کرو، بڑے وعدے نہ کرو۔ غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ کسی کے آنسو کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لو، یہی انسانیت کا معراج ہے۔ اس کے دل میں ہمدردی ہے، وہ انسان کبھی تنہا نہیں رہ سکتا۔ تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اپنی ذمہ داری کو سمجھو، نبھاؤ، اس کا حساب ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ ہو جاؤ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بس امام یعنی امیر المؤمنین لوگوں پر نگہبان ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ مرد اپنے گھر والوں کا نگہبان ہے اور اس سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے بچوں کے نگہبان ہے اور اس سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور کسی شخص کا غلام اپنے سردار کے مال کا نگہبان ہے اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رائے کے بارے میں سوال ہوگا۔ ناظرین، زکام اور بخار جیسے بہت سے موسمی مسائل بیکٹیریا کے حملے کی وجہ سے لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان بیکٹیریا کے حملے سے بچنے کے لیے ایسے غذائیں استعمال کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے جو اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی حامل ہوتی ہیں۔ غذائی ماہرین کے مطابق پیاز میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات پائی جاتی ہیں جو موسمی بیماریوں سے بچاؤ میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز کے استعمال سے وائرل انفیکشن کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ غیر متوازن غذاؤں کے استعمال کے باعث بیشتر افراد کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ افراد گنج پن کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ بالوں کے گرنے کے عمل کو سست کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے پیاز کا پانی بے حد مفید ہے۔ پیاز کا رس نکال کر بالوں پر لگا لے اور خشک ہونے پر کسی اچھے شیمپو سے دھو لے۔ اس عمل سے بالوں کے گرنے کا عمل سست ہو جائے گا، جڑیں مضبوط اور نئے بالوں کی افزائش بھی ہوگی۔ پیاز فائبر حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے جو آنتوں کی صحت کو بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز سے حاصل ہونے والی پری بایوٹکس آنتوں کی بیکٹیریا کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق پیاز سے حاصل ہونے والے فیٹی ایسڈ قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں اور سوزش میں کمی لاتے ہیں اور ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتے ہیں۔ پیاز کھانے کا ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ ہمارے خون کو پتلا رکھتا ہے، کیونکہ اس میں خون کو پتلا کرنے والے اجزاء وافر مقدار میں موجود ہوتے ہیں۔ پیاز بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے اور اس سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی سطح نارمل رہتی ہے۔ یہ دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پیاز کے استعمال سے ہم کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز پھیپھڑوں کے کام کرنے کے نظام کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال روزمرہ کی بنیاد پر کریں تو یہ موسمی بیماریوں سے بچانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ دما میں کچی پیاز کھانا مفید رہتا ہے۔ پیاز میں فاسفور کے علاوہ فولاد بھی پایا جاتا ہے جو ہمیں صحت مند رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پیاز بیماری پیدا کرنے والے جراثیموں کو مارتا ہے اور بیماریوں سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جب اپنوں کا ذہنی سکون برباد کرنے پر تلے ہوئے ہو تو پھر اپنوں کے لگائے گئے بڑے بڑے گہرے زخم انسان کو یا تو غلط راستوں پر اتار دیتے ہیں یا پھر برداشت کی حد ختم ہونے پر خود کو موت کے منہ میں دھکیل دیتے ہیں۔ کاش کہ اپنے کہلانے والے اپنوں کو گہرے گہرے زخم دینے کے بجائے زخموں پر مرہم رکھنے والے ہوتے۔ ناکامی سے خوف کھانا یا اس سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے اپنی زندگی کا سفر کا ایک اہم حصہ سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔ ہر ناکامی ایک خاموش استاذ کی طرح ہوتی ہے جو ہمیں مضبوط بناتی ہے اور زندگی کی گہری سمجھ عطا کرتی ہے۔ یہ ہماری کمزوریوں کو شرمندگی کے لیے نہیں بلکہ بہتری کی طرف رہنمائی کے لیے ظاہر کرتی ہے۔
جو کامیابی ناکامیوں کے بعد حاصل ہو وہ دانائی سے بھرپور ہوتی ہیں، جبکہ بغیر جدوجہد کے ملی کامیابی اکثر ستی رہتی ہے۔ لہٰذا ناکامی کو اپنی پہچان نہ بننے دو، بلکہ اسے اپنے نکار کا ذریعہ بنائے۔ درندہی کے ساتھ اسپول کا چل کا استعمال کرنے سے معدہ جملہ امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ سفید نمک کی جگہ کالا نمک استعمال کریں۔ کالا نمک صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب 10 لوگ ہمیں میسج کرتے ہیں تو ہم خوش نہیں ہوتے، لیکن جب کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو ہم ضرور غمگین ہوتے ہیں۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے پاس کوئی چیز کم ہے، بلکہ سادگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو زیادہ کی نمائش کی ضرورت نہیں۔ جو لوگ اندر سے مطمئن ہوتے ہیں وہ باہر سے سادہ ہوتے ہیں۔ نہ دکھاوا نہ بناوٹ، بس اصلی زندگی، اصل چہرہ، اصل انسان۔ سادگی وہ خوبی ہے جو وقت کے ساتھ نایاب ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے۔ ہر کسی کی نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کی آزمائشیں بھی، ہر کسی کی کہانی بھی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ آپ محروم ہیں۔ آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت سی عطا ہے۔